تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہتا ہے میں انہوں دینی ہے. اور مولوی دا واسطے لے تو تہاڈی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے, دوسری پارٹی کو دینا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں. تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ پھر ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں تو مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے ہیں, میں تو سارے نہ رہا, مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے, مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے, صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی, اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نہ تو تیری لتا باندھ دیں گے, اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے, نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا, سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء, بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی, اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے, نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے, کہ وہ لالچی ہے نا. یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے, چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں, پنجابی ایک محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے, سنے ہیں نا. یعنی چور سے بچانے کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو, تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے, وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں, ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں, مجھے پتا ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے, داڑیوں سے, تسبیحوں سے, ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ, ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں, تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو. یعنی عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم, نوح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں, ایک ہی درخت کے پھل ہیں. یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے, بنیادی عقائد سیم ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی, لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک, اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں ہوں تمہارا رب. فَاعْبُدُونَ,
بس میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ مانتے ہیں ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے. ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی. یعنی آج عیسائی یہودی اور مسلمز نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا, حالانکہ تعلیمات ایک ہیں. اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. لیکن یہودیوں کو دیکھیں, حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں کو دیکھیں, حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے. سیم یہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا. یعنی امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں, ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں. ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی. ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں. تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا. آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے. پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوگی ہے, انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے ہیں, بریلوی اور دیوبندی. دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں, دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں, گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں, مشرک بھی سمجھتے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں. اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت, بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی, پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا, کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو. تھوڑا آگے ہو جائے, آگے ہو جائے, آگے جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہر ہیں, اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے. یہی حال اہل حدیث کا ہے. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے, کبھی سلفی کہیں گے, کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث, کبھی کچھ. کس لیول تک بگاڑ آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں 2 فرقے بن چکے ہیں, اہل حدیث اور سلفی. اور سلفیوں میں بھی 2 ہیں, ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں. اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی. یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں, ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں. یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں, جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا, اس کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو. کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا, چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا, چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا, میں ان کو دمیں کہتا ہوں, یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے, وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت
वैसे ही होगी जिस तरह के इब्तदा के हिस्से की हुई थी। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, अहले सुन्नत इस तफरीक से बहुत बाला थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान उस पैटर्न के ऊपर, मुझे कहते हैं लोग जी वो आप किस फिरके से हैं, मैं कहता हूँ जी मैं उस गिरोह में शामिल हूँ, फिरका तो है ही इस्लाम में हराम। ठीक है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम मकानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै'इन, ए नबी जिन्होंने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 159। इस तरीके सूरह आल इमरान के अंदर है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को, सही मुस्लिम में आता है गदीर खुम की हदीस में कि ये कुरान है अल्लाह की रस्सी, इसको मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बंटो। फिर पूछ रहे होते हैं फिरका कौन सा है, तो मैं फिर आखिर में तंग आके कहता हूँ मेरे भाई मेरा वही गिरोह है जो सहाबा इकराम का था। अगर सहाबा बरेलवी थे तो मैं बरेलवी हूँ, अगर सहाबा देवबंदी थे तो मैं देवबंदी हूँ, अगर सहाबा अहले हदीस थे तो मैं अहले हदीस हूँ, अगर वो शिया थे तो मैं शिया हूँ। कहते नहीं जी सहाबा तो मुसलमान ही सन, लेकिन हुण लोड़ पैंदी है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई आज जरूरत किस तरह पड़ रही है, अगर आज जरूरत पड़ रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था ये उम्मत को बता के जाते कि मेरे बाद ये होगा तो जो इस फिरके का नाम होगा वो सही होगा। बताएं, सिर्फ एक बात आपने फरमाई, अल जमाआ को पकड़ लेना, उम्मत की मेन स्ट्रीम को। और मैं आपको बताऊं उम्मत की मेन स्ट्रीम जो है ना, आम मुसलमान, वो फिरका वारियत से बिल्कुल लाताल्लुक हो चुका है। और खुसूसन अभी जो न्यू मुस्लिम है वो अपने आप को मुसलमान महसूस करने में ही फख्र महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें तौहीद पर भी कारबंद रखे और तौहीन रिसालत से भी बचाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत नसीब फरमाए, अपनी मौत से पहले पहले अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।